چلی گئی اور حضرت شیمہ جب حضور کو ہاتھوں پہ اٹھاتی، لوریاں دیتی، ایسا انداز ہوتا کہ در و دیوار پر وجد طاری ہو جاتا، تنہا ہوتی، اپنے اس ویر کو گود میں اٹھاتی، لوریاں دیتی، پیار کرتی۔ بڑا عجیب منظر۔ آج اماں حلیمہ سعدیہ ذرا دوسرے گاؤں چلی گئی تے شیمہ نے حضور نو گود چ اٹھا لیا تے اٹھا کے کی کہہ رہی ہے؟ عربی جو لوریاں سنا رہے ہیں، بولو۔ شیمہ کہہ رہی ہے یا ربنا ابکی لنا محمدا، عربی جو لوریاں میں اردو ترجمہ کرتا ہے، یا ربنا ابکی لنا محمدا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ شیمہ کہہ رہی ہے یا اللہ، یا ربنا، اے میرے رب، میرا ویر محمد سدا جیوندہ رہے، ہمیشہ جیتا رہے۔ بہنیں دعائیں کرتی ہیں نا۔ اور دوسرا جملہ کہتی ہے حتی راہو یافیاں و امردا، یا رب میری آرزو اور تمنا ہے کہ میں اپنے ویر کی جوانیاں دیکھوں۔ یا اللہ میرے بھائی محمد کو تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما، میں بھی اس کے حسن و جمال کے جلوے دیکھوں۔ تیسرا جملہ کہتی ہے ثم راہو سیدا مسعودا، یا اللہ مجھے وہ دن بھی دکھا کہ میرے ویر محمد کی بادشاہیاں ہوں۔ یا اللہ میرے بھائی کو بادشاہی عطا کر، اسے حکمران بنا، اسے بادشاہ بنا۔ آج بھی بہنیں دعائیں کرتی ہیں یا اللہ میرے بھائی کو اچھے نمبر مل جائے، اچھی ڈگری مل جائے، میرے بھائی کو اچھی نوکری مل جائے، کاروبار اچھا مل جائے، چار پیسے اچھے مل جائے۔ یا اللہ میرا بھائی لندن چلا جائے، امریکہ چلا جائے۔ دعائیں کرتی نا بہنیں۔ یا اللہ شیمہ دعا کرتی ہے یا اللہ مجھے وہ دن بھی دکھا میرے اس بھائی کی دنیا میں بادشاہیاں ہوں۔ شیمہ حضور کو لوریاں دے رہی ہے۔ شیمہ کی عمر 8-10 سال ہے، حضور کی عمر 2-3 سال ہے۔ وقت گزرتا گیا، سال گزرتے گئے، حضور تو اپنی اماں کی گود میں، آمنہ کی گود میں آ گئے نا۔ سال گزر گئے۔ غزوہ حنین میں حضور کی حضرت شیمہ سے ملاقات ہو گئی۔ 57 سال تو بعد، حضور کی عمر تھی 61 سال۔ کتنی عمر سے؟ 61 سال۔ حضرت شیمہ سے تقریباً 56-57 سال کے بعد ملاقات ہو گئی۔ کس موقع تھے؟ غزوہ حنین کے موقع پر۔ غزوہ حنین ہوا، کفار مقابلے میں آئے، 6000 کافر گرفتار ہو گئے، مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، اور بڑے اونٹ، بڑیاں بکریاں مال غنیمت میں آ گئیں۔ حضور نے سارے اونٹ بھی صحابہ میں تقسیم کر دیے اور بکریاں بھی تقسیم کر دی، دیگر مال بھی تقسیم کر دیا۔ اب 6000 قیدی آئے بیٹھے ہیں، ان قیدیوں میں شیمہ بھی قیدی بن کر آئی بیٹھی ہے۔ کہو اللہ۔ حضور کو بچپن میں لوریاں دینے والی دعائیں کرتی تھی، میں تیری بادشاہیاں دیکھوں، تیری حکمرانیاں دیکھوں۔ شیمہ قیدیوں میں آئے بیٹھی ہے۔ شیمہ نے ایک صحابی کو بلایا، کہنے لگی اپنے آقا کو جا کر بتاؤ اور ان کو بلاؤ، میں انہیں اچھی طرح جانتی بھی ہوں، پہچانتی بھی ہوں، میں ان سے ملنا بھی چاہتی ہوں۔ صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیدیوں میں ایک خاتون ہے، وہ آپ کو جانتی پہچانتی ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ حضور تشریف لے گئے۔ جب حضور گئے، شیمہ کہنے لگی آپ مجھے جانتے ہو، پہچانتے نہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ شیمہ کی زبان سے نکلا
میں ہوں شیمہ بنت حلیمہ میں ہوں شیمہ بنت حلیمہ۔ حضور نے جب یہ سنا، میرے آقا نے اپنی چادر مبارک اتاری اور شیمہ کے قدموں میں بچھا دی۔ جامع مسجد ایوب میں آنے والوں، پھر مجھے کہنے دو، یہ کوئی عام چادر نہیں، یہ میرے آقا کی چادر ہے۔ یہ وہ چادر ہے جو کبھی حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ جا رہی ہے، یہ چادر کبھی اماں حلیمہ کے قدموں میں جا رہی ہے، یہ وہ چادر ہے جو حضور معراج کی رات آسمانوں پر بھی لے کر جا رہے ہیں، یہ وہ چادر ہے جس کو حضور نے چہرے پر ڈالا۔ میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، محبوب جو چادر تیرے چہرہ انور پر آ جائے، میں خدا اس چادر کی قسمیں بھی قرآن میں اٹھا رہا ہوں۔ حضور نے اپنے اس عمل سے رضائی بہن کے قدموں میں چادر بچھا کر امت کو یہ سبق دے دیا ہے کہ بہنوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ حضور دی سیرت نو اپناؤ، حضور دی سیرت۔ بہنوں کا احترام کیسے؟ اسی طرح ناراض ہو جاتے ہیں جی، بہن تو حصہ مانگ لے، تو جائیداد میں حصہ مانگ رہی ہے، اس کا شرعی حق ہے، مانگ سکتی ہے، تیرے لیے ضروری ہے کہ اس کو ادا کر، یہاں نہیں تو اگلے جہاں ادا کرے گا۔ بہن تو حصہ مانگ لے، تیرے لیے 80 مر گئے، سارے لیے تو مر گئی، جینا مرنا ختم کر دیتے، تو میرا منہ نہ دیکھی۔ واہ، بڑا تو مفتی صاحب ہے، بہن کو فتوے لگا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو بہنوں کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور جو بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، اللہ اسے جہنم کی آگ سے آزادی دے دیتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ حضور نے چادر قدموں سے بچھا دی تھی۔ حضور نے صحابہ کو بتایا ہے میری رضائی بہن ہے، اسے رہا کر دو۔ بہن بھی پھر بہن ہے، نور صحیح صاحب، بہن جب دروازے پر آتی ہے پھر کچھ نہ کچھ تو لے کر جاتی ہے، اور خوش ہو کر دے بھی دیا کرو۔ بہن تھی، رہائی کا اعلان کر دیا، شیمہ کہنے لگی حضور اگر رہا کرنا ہے تو پھر میرا سارا قبیلہ ہی چھوڑ دو، میں اکیلے نہیں جانا، مجھے رہائی نہیں چاہیے، نہ میں کلی آئی تھے نہ میں کلی جانا، چھوڑنا ہے تو سارا قبیلہ چھوڑو۔ کتنے قیدی سن؟ 6000 قیدی۔ یہ کوئی عام قیدی نہیں، یہ وہ قیدی ہیں جنہوں نے کبھی بلال کے گلے میں رسے ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا، یہ وہ قیدی ہیں جو عمار ابن یاسر کو آگ کے انگاروں پر لٹا کر مارتے رہے، یہ قیدی وہ ہیں جنہوں نے حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے، نعوذ باللہ آپ پر اوجڑیاں ڈالی، صحابہ کو مارا، طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی، صحابہ کو مکہ چھوڑنا پڑا، یہ وہ قیدی ہیں۔ لیکن حضور نے اپنی بڑی بہن کو یہ اعزاز عطا کیا کہ اس کے کہنے پر 6000 قیدیوں کو رہا بھی کر دیا، ان کا مال غنیمت بھی واپس کر دیا ہے۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضور نے سارے نو چھڑ دیتا، 6000 قیدی رہا کر دیے، مال غنیمت تقسیم کر چکے تھے، صحابہ سے واپس لے کر مال غنیمت بھی ان کے حوالے کر دیا، 6000 قیدی چھوٹ گئے، سارا قبیلہ چھوٹ گیا، قبیلے کا سردار کھڑا ہو گیا۔ جب رہائی مل گئی، قبیلے کا سردار کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کہنے لگا او محمد ہم احسان فراموش نہیں ہے، ہم احسان فراموش نہیں ہے، تو نے اپنی بہن کے صدقے ہمیں دنیاوی قید سے رہائی دلوائی، اب ہمیں کلمہ پڑھا کر جہنم کی آگ سے بھی رہائی دلوا دے۔ 6000 قیدیوں نے حضور کو گواہ بنا کر آپ کے سامنے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ حضور کی سیرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے تھا کر لیجیے۔